الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز و محترم ناظرین سامعین، بکی شریف کے ابو جہل اور راندہ درگاہ ڈاکٹر اشرف آصف گوندل نام نہاد جلالی نے حضرت استاذ محترم شیخ الاسلام والمسلمین مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ عالیہ کو ایک چیلنج دیا تھا، جو انہوں نے اپنے قد کاٹ سے بہت اونچی حرکت کی تھی۔ ہم نے سرگودا کی سرزمین پر اس کا ایک اصولی جواب رد عمل کے طور پر دیا، جس کا جواب الجواب ہمیں گالیوں سے اور بدزبانی سے ملا، جو کہ گوندل کی عادت ہے، اور اس عادت کی وجہ سے وہ اپنے کافی مخالفین کو خاموش کروا چکا ہے، لیکن اس دفعہ اس کا یہ حربہ کامیاب نہ رہا، اور اس کے بعد سے اب تک الحمدللہ گوندل کی جتنی کھال میں نے اتاری ہے، شاید ہی علمی میدان میں کسی اور شخص نے اس کا یہ حشر کیا ہو، بلکہ اب تو خود اس کے شاگرد بھی درپردہ اس پر لانتے ہی بھیج رہے ہوں گے کہ یار اگر بے حیا سے بے حیا آدمی بھی ہوتا تو اتنا کچھ سننے کے بعد وہ بھی میدان میں آ جاتا۔ لیکن خود رضا خانیوں کے مناظر اسلام، بلکہ خود جلالیوں کا بھی مناظر اسلام ہے، یہ سعید اسد کے بقول اس گوندل میں مناظرے کا سافٹ ویئر ہی نہیں ہے، یہ محض سستی شہرت کے لیے اوٹ پٹانگ شرائط اور بڑے بڑے لوگوں کو چیلنج دیتا ہے کہ نہ نو من تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی۔ ہمارے اس معقولی جوابی ویڈیو کے رد عمل میں ان کے ایک ملازم ہیں جو ہماری معلومات کے مطابق عالم بھی نہیں ہے، کوئی یہ ویڈیو ایڈیٹنگ پر انہوں نے تنخواہ پہ رکھا ہوا ہے، انہوں نے انتہائی بدتہذیبی اور بدتمیزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے جیسے گمراہ ناسبیوں بد کرداروں کی چند کتب پیش کی کہ جس حاجی خان تیری تو اپنے مسلک میں کوئی حیثیت نہیں، تو کس منہ سے ہم تیسے مناظرہ کریں؟ جس کے جواب میں ہم نے کہا کہ بابا یہ کوئی معیار نہیں ہے جو آپ پیش کر رہے ہیں، میری حیثیت خود آپ کے ہاں بھی مسلم ہے اور میرے اپنے مسلک میں بھی مسلم ہے، اور اگر اس کو معیار بنا لیا جائے تو تمہارا استاد اور تمہارا رب المال یعنی گوندل تو وہ آدمی ہے جس کو اس کی خانقاہ ابو جہل کہتی ہے، کے متعلق جس کو شمشیر اعلی حد کہتا ہے کہ اس کے دماغ میں کتے پیشاب کرتے ہیں، جس سے بڑے بڑے مدارس اعلان برات کر چکے ہیں، تنظیم المدارس اعلان برات کر چکے ہیں، تنظیم المدارس کے سرپرستان اس کی گمراہیوں پر کتابیں لکھ چکے ہیں، اس کی کفر پر کتابیں لکھی جا چکی ہیں، اس کا ترجمان حق حجت الاسلام اسے حیضی بچہ کہتا ہے۔ اب اگر یہ معیار ہے تو اس کے معیار کے لیے ہم لاہور کی اس مشہور منڈی سے تو کوئی بندہ نہیں لا سکتے، اس کو اس کے مسلک والے دجال کہتے تو ہم اب دجال سے تو نمائندگی نہیں لا سکتے، یہ کوئی معیار نہیں ہے، اگر اس کو آپ معیار بنا لیں تو آپ کے استاد تو دجال کے مقابلے کے آدمی بھی نہیں ہے۔ بہرحال ہم نے آخری حجت کے طور پر ان کے اس بہانے کو بھی ختم کیا، قریباً 1 گھنٹے کے قریب ہم نے اس پر تفصیلی درس ریکارڈ کروایا، جس کا لمحہ کسی ایک دلیل کا جواب بھی ان کے لوگ نہ دے سکے اور نہ قیامت تک دے سکتے ہیں۔ وہ جو مختصر سی 15-16 منٹ کی ویڈیو اس کے اس ملازم نے بنائی ہے تو اس کا منہ توڑ جواب بھی ہمارے شاگرد نے دیا، دلیل کو پھر بھی ہمارے کسی دلیل کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اب ہم پھر اتمام حجت کے لیے، ویسے تو میں بارہا اپنے ساتھیوں کہہ چکا ہوں کہ یار خواہ مخواہ میں دیوار کے ساتھ سر ٹکرانا ہے، یہ آدمی نہیں آئے گا، کسی صورت نہیں آئے گا، لیکن مولانا ابو ایوب قادری صاحب دامت برکاتہ عالیہ کی خواہش تھی کہ آپ بار بار اسے متوجہ کریں، ممکن ہے کہ جز لا تجزا کے قدر کوئی غیرت کا ذرہ اس کے اندر ہو اور یہ میدان مناظرہ میں آ جائے۔ اب اس حوالے سے ہم ایک اور طرز سے اپنے مسلک کی نمائندگی کا اظہار کر رہے ہیں اور اس بات کو ثبوت دے رہے ہیں کہ گوندل کا کہ ہم مثل تو کیا، اس حوالے کے بعد تو گوندل ہمارے پیروں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے، لیکن ہم پھر بھی وسیع ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے محض احقاق حق کے لیے انہیں میدان مناظرہ میں آنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ اس بات کی طرف آنے سے پہلے میں 1-2 حوالے پیش کرنا چاہوں گا۔ ایک تو یہ میرے پاس خود گوندلوں کی شائع کردہ ان کے ادارہ صحت مستقیم سے اس گوندل کے استاذ العلماء اور شیخ الحدیث جاوید اقبال کی کتاب ہے القول الشدید فی الرد علی عبد الحمید، اس کا صفحہ نمبر 152 آپ کو نظر آ رہا ہوگا،
جس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جدید سائنس کی ترقی کے موجودہ دور میں بات کر رہے ہیں، جبکہ آج کے دور میں بذریعہ نیٹ ہر چیز ہر جگہ پہنچ رہی ہے۔ یہ حوالہ میں اس لیے دے رہا ہوں کہ آگے جو میں گفتگو کرنے لگا ہوں اس کے بارے میں آپ یہ نہ کہیں کہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ تمہیں پتہ نہیں تھا تو کیا مولانا گنگوئی صاحب رحمۃ اللہ کو وہی ہوئی تھی معاذ اللہ کہ احمد خان تیرے اوپر یہ الزام لگا رہے ہیں؟ بہرحال یہ بہانہ آپ کا نہیں ہوگا، کیونکہ خود آپ کا یہ مسلمہ اصول ہے کہ بذریعہ نیٹ ہر چیز پہنچ جاتی اور گوندل تک ہماری ایک ایک بات پہنچتی ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ حسام الحرمین پر جب ہم نے گفتگو کی اور اس میں اس کا یہ قول دکھایا آلت کے رجوع کا، تو اس سے اگلے دن ہی ہمارا نام لے کر وضاحت شائع کی، لہذا ہماری ہر بات اس تک پہنچتی ہے۔ ایک بات تو یہ ہوگی۔ دوسری ہو سکتا ہے گوندل کے کہ جی یہ جس کا حوالہ آپ نے دیا یہ ان کی اپنی شخصی رائے ہے، ہمارا اس سے اتفاق نہیں ہے، تو اس اعتراض کو ختم کرنے کے لیے بھی میں یہ تحفظ اہل سنت جماعت کے نام سے کتاب ہے جلد اول جو کہ ان کے زیغم مظفر شاہ قادری نے شائع کروائی ہے، اس کا صفحہ نمبر 277 ہے۔ 277 پر ایک اصول یہ لکھتے ہیں کہ کتاب منظور نعمانی صاحب کی زندگی میں ہی شائع ہوئی تھی، مگر منظور نعمانی صاحب نے کبھی بھی اس مضمون سے اپنی براعت اور بیزاری کا اعلان نہیں کیا، اگرچہ انہیں موقع بھی میسر تھا اور ایک رسالے کی ادارت بھی حاصل تھی، مگر کبھی بھی اس نے اس مضمون کی تردید میں ایک حرف تک نہیں لکھا، جس کا مطلب یہی ہے کہ سارا کام اس کے ایما و اشارے اور رضا کے ساتھ سر انجام پایا۔ تو تردید نہ کرنا اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ جو کچھ منسوب کیا جا رہا ہے وہ اسی کا قول ہے، اسی کی رضا ہے، اسی کا ایما ہے، اسی کا منشا ہے۔ صفحہ 213 پر لکھتے ہیں کہ مولانا کوثر نیازی صاحب کا یہ بیان آغا شورش کشمیر نے کہ ہفت روزہ چٹان لاہور 23 اپریل 1966 میں شائع ہوا اور شائع ہونے کے بعد اکابر و اصاغر کے ہاتھوں تک پہنچا، مگر عمائدین دیوبند میں سے کسی نے بھی اس واقعے کی تردید نہیں کی، حالانکہ اس وقت تھانوی صاحب کے کافی خلفاء تلامذہ اور متوسلین و معتقدین زندہ موجود تھے، اور نہ ہی کسی نے کوثر نیازی صاحب کی دیوبندیت پر انگشت اعتراض اٹھایا۔ کافی عرصہ خاموش رہنے کے بعد خالد محمود صاحب اپنے اندازے رائے اور قیاس اس کو جھوٹا قرار دے رہے، حالانکہ اس حوالے کو جھوٹا ثابت کرنا ہوتا تو اس وقت اخبار وسائل میں تردید کی جاتی۔ معلوم ہے کہ تردید نہ کرنا یہ تسلیم کرنے کی دلیل ہوتی ہے رضا خانیوں کے ہاں۔ اب میں یہ ایک کوئی اشتہار ہے جو ہم تک پہنچا تھا یہ میں پیش کر رہا ہوں، اور واللہ تاللہ باللہ اس آدمی کو میں نہیں جانتا کہ یہ اشتہار یا یہ خط لکھنے والا کون ہے، اس کی کیا حیثیت، اس کا کوئی وجود بھی ہے، اور اگر میں اس پر بھی قسم کھا لوں تو میں حانث نہیں ہوں گا کہ خود رضا خانی بھی اس کو نہیں جانتے کہ یہ شڈولہ ہے کون، کہاں سے آیا ہے۔ ان 2-3-4 تحریرات جو اس نے کسی چیلنج کے حوالے سے شائع کی ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی تعارف نہیں ہے۔ اگر کوئی تعارف ہے تو بتایا جائے کس مدرسے میں بیٹھا ہوا ہے، کہاں بیٹھا ہوا ہے، حیثیت کیا ہے مسلک کے اندر، کیونکہ آپ کے ہاں تو حیثیت کی قید سب سے پہلے ملحوظ خاطر ہوتی ہے نا۔ یہ موصوف کا کوئی خط ہے 13 تاریخ 7واں مہینہ 2025 کا۔ اس میں کیا لکھتے ہیں کہ جی میرے بارے میں لکھتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے علماء کو چیلنج دیا ہے مناظرے کے لیے، اور اب وہ شیخ الاسلام مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب سے کہہ رہے ہیں گزارش ہے کہ اگر یہ شخص واقعی آپ کا حمایت یافتہ ہے تو آپ لوگوں پر لازم ہے کہ اس کو اپنے چیلنج پر قائم رہنے کا پابند کریں اور ہمارے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے تیار کریں، ورنہ اس کا فرار آپ کے اور تمام توثیق کرنے والوں کا فرار تصور کیا جائے گا اور پورے مسلک دیوبند کی شکست تسلیم کی جائے گی، اور اگر آپ لوگوں کی توثیق و تائید مذکورہ شخص کو حاصل نہیں تو اس سے اعلان برات کیجیے تاکہ اس کے دم دبا کر بھاگنے کو تمام مسلک دیوبند کی طرف منسوب نہ کیا جائے اور اس کی ذات کی حد تک ہی رکھا جائے۔ نوٹ: محرم الحرام کے آخر تک اس خط کا جواب نہیں آیا تو یہ ساجد خان نقشبندی کی توثیق سمجھی جائے گی اور اس کا میدان مناظرہ سے فرار تمام مسلک کا فرار مانا جائے گا۔ یعنی اگر شیخ الاسلام والمسلمین حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے اس چوڑے کو محرم الحرام تک جواب نہیں دیا تو خود اس شخص نے کہا کہ یہ پورے مسلک کی طرف سے میری تائید سمجھی اور توثیق سمجھی جائے گی اور میری شکست پورے مسلک کی شکست ہوگی اور میری فتح پورے مسلک کی فتح ہوگی۔ الحمدللہ آج 30 سفر ہے اور جولائی کی 29 جولائی ہے، اس کا جواب نہیں دیا گیا۔ 29 محرم الحرام گزر چکا ہے، اس کا آخر گزر چکا ہے، آج 3 سفر ہے، اگلے مہینے کو بھی 3 تاریخیں ہو گئی ہیں۔ تو خود تمہارے اس خط کی روشنی سے اور تمہارے اس مطالبے کی روشنی سے مجھے استاد محترم شیخ الاسلام کی نہ صرف تائید حاصل ہو گئی بلکہ پورے مسلک کی تائید حاصل ہو گئی
لہٰذا اب میں پورے مسلک کا ترجمان ہو گیا، لہٰذا اب مجھ سے گفتگو کرنے کے لیے اصولاً تو رضا خانیوں کو اپنے مسلک کا ترجمان پیش کرنا چاہیے جس کو پورے مسلک کی تائید ہو، جو خدا کی قسم ان میں سے ایک بھی روئے زمین پر نہیں ہے۔ تم کسی کا نام بتاؤ اپنے مشہور آدمی کا، اس پر فتویٰ لگانا میرا کام ہے، لیکن میں پھر بھی وسعت ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ اشرف آصف گوندل صاحب، آپ بریجت کے ٹکے کے ترجمان نہیں ہیں، بلکہ آپ اپنے لاہور کے چھوٹے سے ایک ادارے کے بس محتمم ہیں، یہ کل آپ کی حیثیت ہے۔ لیکن پھر بھی میں وسعت ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ کے اس بہانے کو خود آپ کے لوگوں کی تحریر کی روشنی میں، یا آپ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں تو اس تحریر کا پتہ ہی نہیں تھا، اس لیے کہ میں اصول پیش کر چکا ہوں۔ عجیب بات ہے، مولانا گنگوئی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اگر انکار نہ کرے بقول آپ کی تو تکفیر تک ان کی ثابت ہو جاتی ہے، تو آپ اگر اس 2 ٹکے کے آدمی کی بات کا انکار نہ کرے تو اس کی بات کیسے ثابت نہیں ہوگی؟ وجہ فرق بتائے نا، آپ کے یہاں تو انکار نہ کرنے پر تکفیر بھی ثابت ہو سکتی ہے، تو یہ اصول ثابت کیوں نہیں ہو سکتے؟ وہ بہانہ بھی میں نے آپ کا ختم کر دیا کہ آپ اس سے مکمل تائید رکھتے تھے، تبھی اب تک آپ نے اس کی تردید کی، اور اس کا ایک ایک حرف آپ کا حرف ہے۔ لہٰذا محرم الحرام کے آخر تک شیخ الاسلام والمسلمین نے مجھ سے کوئی اعلان برات نہیں کیا، اور شیخ الاسلام والمسلمین نے اس کوئی جواب نہیں دیا، اور یہ تمہارے اصولوں پر میری توثیق اور پورے مسلک کی نمائندگی ثابت ہوگی۔ تو اب میں پورے مسلک کا نمائندہ ہوں، میری فتح پورے مسلک کی فتح ہے اور میری شکست پورے مسلک کی شکست ہے۔ لہٰذا اگر اب گوندل میں غیرت ہے، حمیت ہے، شرم ہے، جس کی ہمیں کوئی بھی امید نہیں ہے، لیکن ہم صرف اتمام حجت کے لیے انہیں کہہ رہے ہیں، انہیں بتا رہے ہیں، تو وہ میدان میں ہے۔ یہاں اب ایک تیر سے ہم 2 شکار کریں گے۔ اگر گوندل میدان میں نہیں آتا اور خود اس تحریک روش میں اس کا ڈھیٹ مناظرے کے سافٹ ویئر سے تہی دامن ہونا، بے شرم اور بے حیا ہونا اور فرار ہونے پر مہر تصدیق ثبت ہو جائے گی، اور اگر وہ یہ کہ جی اس تحریر والے کی کیا حیثیت، تو پھر اس تحریر والے کو اپنے 2 ٹکے کی حیثیت کا اندازہ ہو جائے گا، اور بڑے بڑے لوگوں کو خط لکھنا یا مناظرے کے چینی دینے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکے۔ باقی ان جیسے موصوف، آخری بات میں کہتا ہوں، یہ جس قسم کے موصوف ہے جنہوں نے یہ تحریر لکھی ہے، اس سمیت ہر یوٹیوبر اگر میرے مناظرے کا مولانا گنگوئی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے 10 منٹی مناظرے کا چیلنج قبول کیا ہے تو آؤ میدان میں، مرد کے بچے بنو، تمہارے لیے میرا مدرسہ ہے، اس لیے کہ تمہاری حیثیت میرے مدرسے کے باورچی کے برابر ہے۔ اب میں باورچی سے کے لیے تو میں لاہور نہیں آ سکتا، باورچی کے لیے تو میں پشاور نہیں آ سکتا، باورچی کو میرے مدرسے میں آنا پڑے گا، جمعدار کو میرے مدرسے میں آنا پڑے گا۔ تمہاری حیثیت میرے مدرسے کی جمعدار اور باورچی کی ہے، اور کس چیز کے شرائط اور موضوع طے کریں؟ عجیب، ایک طرف کہتے ہو کہ ہم نے ساجد خان کا چیلنج قبول کرے، ساجد خان نے کس بات پر چیلنج دیا میرے بھائی؟ ساجد خان نہیں تو کہہ رہے کہ کوئی شرط نہیں، کوئی موضوع نہیں، 10 منٹ مجھے چاہیے، ایک ہاتھ میں فتاوی رضویہ۔ اب وہ بھی کینسل ہو گیا، اب تو میں نے سیکنڈوں پر بات کر دی ہے، 10 منٹ مجھے چاہیے، ایک ہاتھ میں فتاوی رضویہ، ایک ہاتھ میں اسام الارمین۔ میں اس کا جھوٹ ثابت کروں گا، 30 سیکنڈ آپ کے پاس ہے، آپ نے اس کا جواب دینا، بس بات ختم ہوگی۔ دھوکہ اور دجل کیوں کرتے ہو؟ جب چیلنج قبول کرنا ہے تو جو دیے وہ کرو نا۔ اور آؤ مرد کے بچے میں دیکھتا ہوں تم میں سے کون مرد کا بچہ ہے جو میرے پاس آتے ہیں، خدا کی قسم میں کھاتا ہوں، میں مر جاؤں گا، آنے والی نسلیں بھی مر جائیں گی، لیکن اس پوری رضا خانیت کے اندر کیا چھوٹا اور کیا بڑا، وہ کسی ماں نے وہ رضا خانی جنا ہی نہیں ہے جو اس فقیر، جو اپنے علماء کی پاؤں کے خاک کے برابر میں نہیں ہے۔ میں عاجز آدمی ہوں، باطل کے تو انشاءاللہ میں قہر الہی ہوں، اپنوں کی تو میں پاؤں کے خاک کے برابر میں نہیں ہوں۔ یہ اس آدمی اعلیٰ کی جوتے سیدھے کرنے والوں کے سامنے بیٹھنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ تم اس خوش فہمی میں ہو کہ تم جیسوں کہ میں منہ لگاؤں گا جنہیں ان کے پڑوسی کوئی نہیں جانتا جو ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ بہانہ بھی آپ کا ختم ہو گیا کہ تیرے مسلک میں کیا حیثیت ہے۔ ہم نے اپنے مسلک کی حیثیت خود آپ کی تحریر سے ثابت کر دی۔ آپ کی تحریر اس لیے کہہ رہے کہ بقول تمہارا رضا خانی کی تردید نہ کرنا یہ خود بندے کی تحریر کی دلیل ہوتی ہے، تو یہ گویا گوندل تیری آپ ہی کی تحریر ہے۔ تو اب میں انتظار کرتا ہوں، آج 29 جولائی ہے، میں آپ کو 1 مہینے کا ٹائم دیتا ہوں، اگست کا پورا مہینہ میں آپ کو دیتا ہوں کہ آپ غیرت کریں، ہمت کریں اور مرد میدان بنے، میدان مناظرہ میں آئیں۔ کوئی گفتگو نہیں، صرف 2 موضوعات، یا تو بلکہ 3 چلو کر لو، یا اپنے ایمان پر ہم سے گفتگو کرو، یا آلات کے ایمان پر ہم سے گفتگو کرو جو میں پیش کر چکا ہوں جو چیزیں، یا سب سے بہتر یہی ہے اور سب سے اول بھی یہی ہے کہ حسام الحرمین کے جھوٹ کے پلندے ہونے پر میرے 10 منٹی چیلنج کو قبول کرو۔ لیکن میں پھر یہ خدا کی قسمیں میں اس لیے کھاتا ہوں کہ میں جہانگیر نقشبندی کو بھی کہہ چکا ہوں کہ صرف آپ کو
غیرت اور حیا دلانے کے لیے کہ مجھے ہانس کرنے کے لیے کم سے کم میری قسمیں توڑ سامنے آ جاؤ. لیکن میں نے جہانگیر نقشبندی کو بھی کہا تھا, وہ کہتا تھا تو نے بڑے کفارے ادا کرنے, میں نے کہا نہیں کروں گا, الحمدللہ اب تک ادا کرنے کا موقع نہیں ہے, اور انشاءاللہ مرتے دم تک مجھے اپنی کسی ایک قسم کی اس حوالے سے کفارہ ادا کرنے کی نوبت نہیں آئے گی انشاءاللہ. میں پھر اپنے ساتھیوں کو یقین دلاتا ہوں کہ خدا کی قسم یہ الٹے لٹک جائیں گے, مر جائیں گے, لیکن اس عنوان پر میرے سامنے نہیں آئیں گے. آخر میں اپنے ایک اور آفر دے رہا ہوں, میں اس شخص کو 5 لاکھ روپے کا انعام دوں گا. ساتھیوں کو میں کہتا ہوں ویڈیو بھی ساتھ لگا دو, پیسے میں نے الگ سے کر لیے. 5 لاکھ روپے اس شخص کو انعام دوں گا جو اس گوندل کو پکڑ کے گھسیٹ کر حسام الحرمین کی جھوٹ کے پلندے پر جو میں نے 10 منٹ ہی چیلنج دیا اس عنوان پر میرے سامنے بٹھائے. وہ جس معتمد آدمی جس پر مجھے اعتماد ہو, موصوف کو اعتماد ہو, اسے نامزد کر دے. میں خدا کی قسم وہ 5 لاکھ اس کے ہاتھ میں رکھنے کو تیار, بشرطے کہ گوندل کو لے کر آئے اور اس پر وہ مناظرہ کرے اور حسام الحرمین کو سچا ثابت کر کے چلا جائے. 5 لاکھ بھی تمہارے, مدرسہ بھی تمہارا, اور میں خود بھی تمہارا. لیکن نہیں آئیں گے میرے بھائی. اب میں کیا کروں, اس سے زیادہ میں کیا کر سکتا ہوں؟ آپ حضرت مجھے کوئی طریقہ بتائیں کہ جس طریقے پر گوندل کو میدان میں آنے کی ضرورت ہو. آپ سے میں رائے مانگتا ہوں کہ آپ کوئی طریقہ بتائیں. میں تو اپنی سب کچھ, اپنی ساری طاقت, سارے ان کے ہیلے بہانے ختم کر چکا ہوں. باقی ہم مایوس نہیں ہوتے, اللہ سے امید رکھنی چاہیے. باقی اللہ بہتر جانتا ہے. وما علینا الا البلاغ.